اللہ رب العالمین اپنی پیاری اور مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلامانوں حکم دیتا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے میرے محبوب کے غلاموں، کلو من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ پاک رزق جیڑا اساں تھانوں دیتا ہے، واشکروا للہ، اور اللہ دا شکر ادا کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تسی اس کی عبادت کرتے ہو۔ برادران اسلام، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت ایمان علیہ حکم دے رہا ہے، اے ایمان آلو، ساڈے دتے ہوئے رزق پاک اور طیب جڑا اساں تھانوں دیتا ہے، پاک روزی پاک کھانا او تسی کھاؤ جڑا اسی تھانوں عطا کیتا ہے، اور میرا شکر ادا کرو۔ دوسرے مقام تے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگوں حلال اور پاکیزہ چیزاں کھاؤ جڑی اس زمین دے اندر ہے، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم تے نہ چلو، انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تھوڑا کھلا دشمن ہے۔ حضرات محترم، انسان جدوں اس دنیا پہ تشریف لے آیا ہے، انسان دی رہبری واسطے، ان دی رہنمائی واسطے، ان دی کامیابی واسطے اللہ رب العزت نے آپ نے پاک پیغمبر بھی نال ہی بھیجے، اور اپنا کلام اپنی کتاباں بھی نال بھیجیاں، تاکہ میرا انسان، میری تخلیق کیتا ہوا انسان اپنی من مرضی نال زندگی نہ گزارے، بلکہ میرے دسے ہوئے پیغام، میرے دسے ہوئے احکام کے مطابق اپنی زندگی گزارے۔ اللہ رب العزت نے حضرت انسان ساری مخلوقات کو زیادہ مرتبہ اور شرف عطا کیتا ہے، اور انسان اشرف المخلوقات دا پیکر بنا کے بھیجا ہے، اور اس کے نال حضرت انسان کو جو فضیلت ملی ہے، جو مقام ملیا ہے، جو عزت ملی ہے، کئی مفسرین کرام نے اس کی کئی وجوہات بیان کی ہیں۔ حضرت انسان پوری کائنات کو اشرف المخلوقات کیوں ہے؟ اس کے علماء کرام نے کئی وجوہات بیان کی ہیں۔ کسی کیا کہ علم اور عقل کی وجہ تو انسان افضل ہے، اور کسی نے لکھیا کہ کردار کی وجہ تو افضل ہے، کسی نے لکھیا اور اصل بات یہ ہے اس دنیا کائنات کے اندر سب تو زیادہ عزت والا مقام مرتبہ او تھاڑے تے میرے نبی حضور نبی پاک صاحب اللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل ہے۔ ساری کائنات تو افضل ترین انسان کیڑے
تھوڑے تے میرے آقا علیہ السلام ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جڑا بھی انسان جڑا بھی شخص اللہ دے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کامل ایمان لے کے اسی اور آپ دے حکمت کے مطابق زندگی گزار سی اس نو ہی او درجہ عطا کیتا جاسی اتنا ہی اس کا مقام بلند ہوتا جاسی. حضرات محترم اللہ رب العزت نے حضرت انسان جو فضیلت عطا کی تھی جو مقام عطا کیتا اس دے وچ حضرت انسان واسطے بہت زیادہ اہم ترین اس دے ذمہ داریاں بھی پائیاں گیا. سارے انسانوں کو افضل انسان کو ہے جڑے ایمان آلے. ایمان آلے لوگاں واسطے ایمان تو بعد سب تو بڑا جڑا فرض ہے حضرت انسان واسطے وہ یہ ہے کہ اللہ کی دیتی ہوئی پاک چیزاں نو استعمال کرے انہاں پاک چیزاں کو کھاوے بھی پیوے بھی اور اپنا ذریعہ معاش کے رہے اللہ کا دیتا ہوئے احکامات مطابق کو عمل کرے. اس کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اے لوگو پاک چیزاں جڑی اتوانا سا عطا کیتیاں او تسی کھاؤ. پاک اور حلال چیزاں دے جائز اور ناجائز ہونے واسطے دو طریقے. مال کیوں پاک ہوتا ہے اور طیب کس طرح ہوتا ہے. اسے فرمایا گیا جس طرح آپ کے سامنے آیت پاک پڑھیے یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا. حلال کی ہے اور طیب کی ہے. شرطاں دو ہیں. پہلی شرط ہے حلال ہے. سب تو پہلے چیز کی ہے حلال. حلال یہ سمجھو وہ چیز جڑی چیز نو شریعت مطہرہ نے اجازت دیتی ہے اس کے استعمال کو شریعت نے منع نہیں کیتا وہ چیز حلال ہے. اس وچ ایک شرط یہ ہے کہ حلال طریقے کے مطابق وہ تسا حاصل کیتی ہوئی ہوئے وہ چیز حلال ہے. اور طیب کی چیز ہے. حلال اور طیب جائز طریقے دے نال تسا حاصل کر لئیے. اس کو استعمال کرن دے واسطے پھر ایک شرط ہے بھی وہ ناپاک چیز نہ ہوئے. ان دے وچ ناپاک چیز بالکل نہیں ڈالنی اور اس کے اندر ناپاک چیز دی ملاوٹ بھی نہیں کرنی. وہ طیب ہو جیسے. مثال دے طور پہ ایک مرغا ہی ہے وہ حلال ہے اور اس نو کھاون واسطے شریعت نے ساری اجازت دیتی ہے بھی مرغا تسی کھاؤ لیکن وہ مرغا چوری دا نہ ہوئے کسی کو کھو کے اس نو جناب علی استعمال نہ کرو. دوسرے نمبر تے شریعت دے مطابق اس کو ذبح کیتا جاوے. مردار گوشت نہ ہوئے ذبح کر کے کھانا ہے. پھر اس کے اندر جیڑی ہانڈی اسی کھانا پکانا ہے اس کے اندر جیڑے مسالے پائے جانے وہ گھی پائے جانا وہ گھی تے مسالہ حرام پیسے دا نہ ہو پھر وہ کھاون دے قابل ہو سی. اگر اس کے اندر ملاوٹ ہو سی ناجائز چیزاں دا استعمال ہو سی. گوشت تو ان کا حلال ہے ذبح بھی حلال طریقے نال کیتا ہے شرعی طریقے نال کیتا ہے لیکن اس کے اندر جڑی چیزاں ڈالیاں گئی ہیں استعمال ہوئی ہیں اگر وہ حرام کمائی دیاں ہوئی ہیں تو وہ گوشت ساڈے واسطے کی ہو جاسی حرام ہو جاسی. اللہ رب العزت نے عمل صالح یعنی نیک عمل کرن تو پہلے شرط لگائی ہے کہ تسی روزی دا حلال ہونا طیب ہونا یہ شرط ہے. اگر اس کے اندر کمی بیشی ہوئی کھاون پیون کی چیزاں ہیں تو پھر جیڑا بھی نیک عمل تسی کرسو وہ اللہ پاک دی بارگاہ کے قابل قبول نہ ہو سے. مثال کے طور پہ
ساری عبادتاں دا اصول رزق حلال تے ہے. جتنا بھی انسان عمل کرتا ہے، جتنا بھی انسان نیک عمل کرتا ہے، اس کا اصول کس تے ہے؟ رزق حلال تے ہے. حضور علیہ السلام کا فرمان ہے الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے. لیکن حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے اگر کسی آدمی نے 10 درہم کا کپڑا خریدیا ہے، 10 درہم دے اندر 1 درہم حرام کمائی دا بھی شامل ہو گیا ہے، اور اس کے کپڑے تسی خرید کے سوا کے انہاں کپڑیاں نو تساں پا کے اللہ دی عبادت شروع کر دیتی ہے، نماز پڑھنی شروع کر دیتی ہے، تہجد شروع کر دیتی ہے، جو بھی نفلی عبادت ہے، فرائض ہے، سنت واجبات ہیں، وہ تسی ادا کرتے پہ ہو، وہ کپڑا تھوڑے اتے موجود ہے، تو فرمایا لا یقبل اللہ تعالی لہ صلاۃ، اللہ تعالی اس کی کوئی عبادت قبول نہ کر سکے. انسان عبادت بھی کرتا ہے، سارے فرائض ادا کر رہے ہیں، لیکن انسان کے جسم اتے جڑا کپڑا ہے، 10 درہم کا کپڑا اس خریدیا ہے، اس 10 درہم دے اندر 1 روپیہ حرام کمائی دا شامل ہو گیا ہے. اور جتنی تساں عبادت کیتی، جتنا وہ کپڑا تسی استعمال کر سو، جتنی اللہ کی تسی عبادت کر سو، ذکر کر سو، او اللہ پاک دی بارگاہ وچ آپ عبادت اور ذکر قابل قبول نہ ہو سکے. دوسرے نمبر اللہ رب العزت نے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے. انسان اسی سارے نماز تو بعد دعا مانگتے ہیں، یعنی عبادتاں دا نچوڑ ہے. دعا کی عبادتاں دا نچوڑ ہے. فرض نماز پڑھیے، جنازے دی پڑھیے، عید دی پڑھیے، جڑے بھی عبادت کرتے ہیں اس کے نال اسی کی منگتے ہیں؟ دعا منگتے ہیں، یا اللہ اس عبادت دے اندر جڑی کمی بیشی رہ گئی وہ معاف کر دے، لہذا جڑی اساں حاضری پیش کیتی ہے یا اللہ اس حاضری میں قبول کر لے. تو انسان جب دعا منگتا ہے، عبادت دا مغز کی ہے دعا. لیکن حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات دی جس ذات دے دست قدرت دے اندر میں محمد دی جان ہے، اور جس شخص دے پیٹ دے اندر ایک لقمہ بھی حرام کا چلا گیا ہے، 40 دن تک اس کی دعا قابل قبول نہ ہو سکے. ساڑھی ادھے توجہ نہیں، ساڑھا ادھے خیال نہیں. عبادت الزور ہے، لیکن جو ساڑھے اندر چیز ہے ادھے خیال نہیں ہے. اس کو حلال طریقے دا مطابق، طیب طریقے دے مطابق، پاک چیزاں دا استعمال واسطے ساڑھا ادھے ذہن نہیں. حضور علیہ السلام نے کی فرمایا کہ 40 دن تک وہ دعاواں منگتا بھی رہے تو ان کی دعا اللہ دی بارگاہ قبول نہیں ہوتی. اور اس حد کے حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے، حضور تاجدار ختم نبوت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت جسد غدی بالحرام، اور جس بندے دا جسم حرام کمائی نال پلے ہوئے ہوئے، جس بندے دا جسم ان دی پرورش، ان دی تربیت حرام کمائی نال ان دی پرورش ہوئی ہے، پورے جسم نو اس دے بارے فرمایا او جہنم دا مستحق جنت کو جسم کبھی نہیں جا سکتا. حضرات محترم غور اور توجہ کرو حضور علیہ السلام نے اس فرمان ہوتے جس دی پرورش، جس دی تربیت حرام کمائی نال ہو رہی ہے، وہ کبھی بھی جسم جنت جا سکتا نہیں. یہ فرمایا لا يدخل الجنت، وہ جنت نہیں جا سکتا. آگے فرمایا الصدقۃ نطفی غضب الرب،
یعنی صدقہ اللہ تعالیٰ دے غضب نو ٹھنڈا کر دیتا، روک دیتا ہے۔ صدقہ ایسی چیز ہے، ایسا عمل ہے، اللہ دے بارگاہ تسی صدقہ دے سو گے، اللہ دے راہ تے صدقہ دے سو گے تے اللہ دا قہر و جلال جڑا ہے نا وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر سنو چھپ چھپا کے صدقہ دیتا ہے، اللہ پاک نو وہ صدقہ بڑا پسند ہے، لیکن اللہ رب العزت جو پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمان حضرت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کرتے ہیں، ایک کدی نہیں ہو سکتا بھی کوئی شخص حرام مال کمائے اور حرام مال کھائے اور پھر اس حرام مال نو اللہ دے راہ تے صدقہ کرے اور وہ قبول ہو جائے۔ پھر فرمایا اس سے مال نو اللہ دے راہ تے خرچ کر کے تے اے نیت رکھے بھی برکت ہو سی، یہ کدی نہیں ہو سکتا۔ پھر فرمایا اس سے حرام مال نو اپنی اولاد واسطے اپنے خاندان واسطے چھوڑ جاوے۔ حرام مال کما کے اگر اس مال دے وچوں خیرات کر سی، ان دی خیرات قابل قبول نہ ہو سی۔ پھر فرمایا اگر وہ خرچ کر سی، خرچ کرا نال برکات حاصل ہوتی ہے، لیکن وہ حرام مال اللہ دے راہ تے خرچ کر سی تو برکات بھی حاصل نہ ہو سی۔ اور اپنے رشتہ داراں واسطے، اپنے بہن بھراواں واسطے، اپنے ماں باپ واسطے یا اپنی اولاد واسطے اس مال چھوڑ گیا کیڑا حرام دا، فرمایا الا کان زادہ الی النار، وہ مال ان دے واسطے جہنم دا سبب بن جاسے۔ صدقہ ایک ایسی چیز ہے جدو انسان اللہ دے راہ تے دیندا ہے، مال خرچ کرتا ہے، اللہ دے دیتے ہوئے رزق کے دیتے، اللہ تعالیٰ اپنے غضب نو اپنے جلال نو رحم و کرم دے اتے بدل کے اس تے رحمتاں دے بارش عطا کرتا ہے اور اس رحم و کرم دے نال اس تے جڑیاں مصیبتاں بلاواں جو بھی پریشانیاں اس کو دور کر دے۔ لیکن اگر وہ مال وہ صدقہ حرام کمائی دا اللہ پاک دی بارگاہ قابل قبول نہیں، بلکہ وہ اگر مال چھڑ دیتا ہے اس وقت قیامت والے دن وہ سبب کی بن جاسی، جہنم دا سبب بن جاسی۔ حضرات محترم توجہ کرو، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک طیب ہے، یعنی پاک ہے تے پاک چیزاں نو ہی پسند کرتا ہے، حرام چیزاں نو پلید چیزاں نو پسند نہیں کرتا۔ اس واسطے امام غزالی حجت الاسلام رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمت اللہ تعالی علیہ دا نقل ارشاد فرماندے، اور حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ کی فرماندے جیڑا بندہ حرام مال دا صدقہ کردا ہے، خیرات کردا ہے، وہ انجے سمجھو پلیت کپڑیاں نو پیشاب نال دھوندا ہے۔ جیڑا حرام کمائی نال اللہ دے راہ تے دیندا ہے، کسی غریب نو دیندا ہے، اکثر ساڈے عموماً ساڈے معاشرے وچ بھی ہے بھی فلانے بدماش دا نام لے کے او جی بڑا چنگا غریباں واسطے بڑا چنگا ہاں امیراں نو لٹدا تے غریباں نو بیواں نو تے غریباں نو دے دیندا، یتیماں بے سہارا نو دے دیندا، اسی تعریف ہوندی کردے ہیں۔ لیکن جندا مال ہے وہ حق دا ہوندا ہی ہے، اگر وہ کسی غریب دا کسی دی خدمت کرتا ہے لیکن وہ مال کی ہے لوٹ ماردا ہے، چوری دا ہے، ڈاکے دا، وہ اگر کسی غریب نو دیندا تو وہ دی غریبی یا وہ نیکی نہیں ہو سی۔ حضرت امیر ملت حضرت پیر سید جماعت علی شاہ محدث علی پوری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماندے ماں دے پیٹ اللہ تعالیٰ نے کیسا انتظام کیتا حضرت انسان واسطے جدو ان کی پیدائش ہوئی۔ آپ فرماندے جدو ماں دے پیٹ دے اندر بچے دی نشم و نما ہوندی، اس کو خوراک ملی جاندی ہے، او ماں دے ناف دے ذریعے بچے نو
جو کہ حرام ہوتا ہے اللہ رب العزت نے اس انسان نو او خون جیڑا منہ دے ذریعے استعمال نہیں کر دیتا بلکہ ناف دے ذریعے استعمال کیتا ہے تاکہ میرا بندہ جدو بھی دنیا سے باہر آوے حرام چیزاں تو پاک صاف ہو گیا تاکہ اس میرا ذکر کرنا ہے اس میری عبادت کرنی ہے. اسی ساڑھے تھوڑے واسطے کتنے رب تعالیٰ نے انتظام کیتے ہیں ایتھے آکے ایسی بول گئے. اور حضور شیخ الاسلام المسلمین خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماندے حلال کھاؤ حلال بولو حلال دیکھو اور حلال سنو. اس دے نال نال دعا دے نال اولا پھر درود پاک پڑھو اور پھر عاجزی انکساری دے نال تسی دعا منگو. او دعا درود شریف نال انجی ہو جاسی جی میں اگے پیچھے کسی چیز نال انجن کو گڈی دے نال اگے پیچھے انجن لا دیتا جاوے تو اس کو چھک کے لے جانے انجن تھوڑی دعا درود پاک دی برکت نال اللہ پاک دی بارگاہ پہنچ جاسی. لیکن شرط کی ہے تسی عاجزی انکساری دے نال دعا منگو. اگر تھوڑے پیڑ دے اندر حلال لقمہ چلا گیا حلال روزی دا جناب علی تھوڑے پیٹ دے اندر موجود ہے تو وہ دعا تھوڑے واسطے رحمت بن جاسی ہے. لیکن اس کے اندر ساڑھی کوئی توجہ نہیں ہوتی بالکل توجہ نہیں ہوتی. اور میرے آقا کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حلال کمائی کی جستجو کرنے حلال رزق کما کے کھانا اس کی کوشش اور اس کی جستجو کرنی ایک فرض کے بعد دوسرا فرض ہے. یعنی حق حلال دے روزی کمانا کے ساڑھے واسطے کی ہے فرض ہے. حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے حضور السلام دی بارگاہ دے اندر عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسی میرے واسطے دعا مانگو اللہ رب العزت میں مستجاب دعوات بنا دے. یعنی جیڑی میں دعا مانگا اللہ پاک اس کو قبول کر لے. میرے آقا علیہ السلام اے نہیں فرمایا تو نفل پڑھے کر اے نہیں فرمایا کہ روزے رکھے کر اے نہیں فرمایا تو تہجد شروع کر دے اے نہیں فرمایا بھی تو ہر وقت اللہ اللہ کیتی رکھی کر اے نہیں فرمایا. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا آپ نے اتے حلال روزی دا لقمہ فرض کر لے لازم کر لے اللہ تیری ہر دعا کو قبول کر لے. آج ساڑیاں دعاواں مانگ مانگ کے تھک جاتے ہیں اور گلا شکوا کرتے ہیں کہ ساڑیاں دعاواں قبول نہیں ہوتی ہیں. روزی واسطے دعاواں منگ دیا اولاد واسطے دعاواں منگ دیا ایمان واسطے دعاواں منگ دیا. اصل وچ گل کی ہے ساڑی خوراک پاک طیب نہیں ہوتی جس کی وجہ تو اللہ پاک کی بارگاہ ہے تو وہ دعاواں قبول نہیں ہوتی. انسان کتنا پاک طیب چیزاں دا استعمال کر سی کھاسی پیسی اتنی ہی ان دی دعا اللہ پاک دی بارگاہ ہے درجہ قبولیت پا جیسے. اور فرمایا حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے میرے آقا کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یاتی علی الناس لوگاں تے ایک ایسا زمانہ ہو سی ایک ایسا وقت آ جیسے لا یبالی المرء ما اخذ منہ من الحلال او من الحرام. کوئی بندہ اس چیز تے بالکل توجہ نہ کر سی پرواہ نہ کر سی جیڑا مال ان دے کول آ رہا ہے او حلال دا ہے یا حرام دا ہے. بندے اس کی تمیز کرنی چھڑ دے سکتے ان کو وقت ہے ہر کسی نے مال دی فکر پئی ہوئی گھر دے اندر ماں پیو ہے تاں بیوی بچے ہیں تاں انہاں کو مال لیا ہو تو کام چل سی گھر دا گزارا چل سی ورنہ نہ چل سی. ان اگو کماون والا اے تمیز نہیں کرتا بھی اسی جڑی روزی کما رہے ہیں کھا رہے ہیں وہ حلال دی کر رہے ہیں یا حرام دی کر رہے ہیں. روزی دی خاطر مال دی خاطر پیسے دی خاطر اسی 18 گھنٹے صرف کر رہے ہیں پردیس کٹ رہے ہیں دور دراز دی جا کے مزدوریاں کرتے ہیں. لیکن جس دی اسی مزدوری کر رہے ہوندے ہیں
جس کا اسی کام کر رہے ہوندے ہیں، جس کی اسی نوکری کر رہے ہوندے ہیں، اس دے وچ بھی اسی دال آ جاندے ہیں، وچوں ٹائم گسا دینا، اوندا نقصان کر دینا، کام تھوڑا کرنا، اجرت زیادہ منگنی، دیہڑی ڈھیر منگنی، تنخواہ ڈھیر منگنی، اندے مال دا خیال نہ کرنا۔ ساڈے اوتے فرض ہے کہ تسی اگر کسی دا کام کر رہے ہو تو اس کا نقصان نہ کرو۔ اس کے اوتے ایک روایت میں بیان کرنا چاہتا، حضرت سلطان ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالی علیہ وقت بہت بڑے ولی کامل ہیں، جس کے بارے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں جیڑا علم ایک اللہ دے ولی واسطے ضروری ہوتا ہے، وہ سارا علم ظاہری باطنی وہ حضرت ابراہیم بن ادم کے اندر موجود سے۔ اور آپ فرماتے ہیں بھئی میں بیت المقدس کے اندر عبادت واسطے روزانہ جانا، عبادت کرنی، اللہ کا ذکر کرنا، لیکن عبادت وچ میں سکون نہیں حاصل ہویا۔ ایک دن ایسا ہوا بیت المقدس کی مسجد ہے، میں رات دے سمرے عشاء دی نماز واسطے اندر چلے گیا اور میرے دل وچ ایک خواہش آ بھی اج ساری رات اللہ دی عبادت کرنی ہے، میں سکون کیوں نہیں مل رہا؟ ہاں اللہ دا ولی حضرت سلطان بن ادم رحمت اللہ تعالی علیہ آپ اندر جا کے بیٹھ کے نماز دی عشاء دی نماز جماعت نال ادا کیتی، باقی نماز ادا کیتی، اور اس دے مسجد دے جڑے خادم ہیں انہاں اعلان کیتا بھی جنہاں گھر جانا چلے جاؤ، جنہاں نماز ادا کر لئی تسی مسجد خالی کرو، لہذا اسی اپنی مسجد بند کرنا۔ جدو اعلان سنیا ایک گوٹے صفاں پہنیاں صفاں دے وچ چھپ کے بیٹھ گئے، انہاں نو دھیان نہ کیتا، ادو ویکھیا نہ خادمہ مسجد بند کر دی، سارے چلے گئے۔ مسجد میں سارے اکلے حضرت ابراہیم بن ادم ہی رہ گئے۔ کیا قصہ؟ رات گزر گئی، رات کا پچھلا پہر آیا تو آپ دیکھ دیں بھی بیت المقدس کا دروازہ خود بخود کھل گیا، 40 آدمی جڑے ہیں وہ اندر داخل ہو گئے، بزرگ فقیر لوگ، بزرگ دین دے بڑے بزرگی والے لوگ ہیں۔ میں دیکھا تو بڑا دل خوش ہویا، انہاں دے جڑے پیراں انہاں جماعت کرائی، انہاں دے پیچھے جڑے مرید آیا 40 انہاں پیچھے جماعت نہ نماز ادا کیتی، جماعت تو بعد انہاں ذکر اذکار کیتا، ذکر تو بعد گفتگو شروع ہو گئی۔ انہاں وچوں ایک فقیر بولیا اس مسجد کے اندر، حالانکہ انہاں نوں پتہ کوئی نہ انہاں ویکھیا نہ انہاں تلاشی لئی، انہاں وچوں ایک فقیر بولیا، ایک درویش بولیا کہ آج اس مسجد کے اندر ایک ایسے بندے دا قیام ہے جس کا ساڈی جماعت نال تعلق نہیں ہے۔ پیرا نے انہاں نے جڑے پیرو مرشد ہیں انہاں اس گل دی تصدیق کیتی، بالکل ساڈی اس مسجد کے اندر ایک ایسے بندے دا قیام ہے اور وہ بیٹھا ہوا ہے اور ان دا ساڈی جماعت نال تعلق نہیں ہے، اور 40 راتاں ہو گئے اس نو عبادت کرتے ہونا، ان عبادت وچ لذت نہیں آئی۔ پھر فرمایا اس دے نام ابراہیم بن ادم ہے۔ جدو یہ گل سنی آپ صفحہ چ باہر نکلے، جا کے انہاں پیراں دے گوڈے لگے سلام کیتی اور عرض کیتی حضور جڑے پہلے تواڈے درویش ہیں انہاں بھی گل حق دی کیتی ہے، میرا تعلق تواڈی جماعت نال نہیں ہے، اور جو تساں میرے دل دی کیفیت بوجھ لئی ہے بے میں 40 راتاں ہو گئی میں عبادت سکون نہیں مل رہا، میں جڑی چاشنی اللہ پاک دے ذکر دی لذت وہ میں نصیب نہیں ہو رہی۔ اس کی وجہ کی ہے؟ یہ میرے تو کیوں نعمت خوش گئی ہے، میں کیوں نہیں نصیب ہو رہے؟ انہاں بزرگاں فرمایا کہ اے اللہ دے بندے وہ وقت یاد کر جدوں تو مکے شریف دی گلیاں تو گزر رہا ہے، آج تو 1 مہینہ پہلے اس بازار دے وچ ایک ریڑھی والا موجود آ، اس ریڑھی والے کو تو چوارے لائے، کلو لے، آدھا کلو جتنے لائے وہ لے کے تو واپس ہونے لگے تو زمین تے 2 چوارے پائے ہو جائے اور وہ تو چاہ کے کھا لے تو سمجھا میرے ڈٹے، لیکن وہ کہتے ہیں وہ ریڑھی والے دے ہیں ان دی اجازت تو بغیر وہ تو 2 چوارے کھا لے، اس دی نحوست کی وجہ تو تیری عبادت دی لذت اللہ پاک نے واپس کر لی۔ حضرات محترم ہوئے اللہ دا وقت دا ولی ہوئے
ان دے پیٹ دے اندر دو چوارے چلے جاویں نجائز بے دھیانی دے اندر اور رزق پیٹ دے اندر گیا ہے، اس کی وجہ تو 40 راتاں گزر گئیاں حضرت ابراہیم بن ادم دی عبادت اللہ دے ذکر کسی قسم دی کوئی سرور لذت میسر نہیں آئی۔ تسی تو میں اسی آپ خود غور کریے بھی ساڈا نماز پڑھن تے کیوں نہیں دل کردا، ساڈا ذکر کرن تے کیوں نہیں دل کردا۔ ایک ہوندا ہے دل غافل ہونے، دل ستے ہوئے ہونے، خواب ایک ہونے اس نو اٹھانا، ایک ہوندا دل مردہ ہو جانا۔ دل غافل ستے ہوئے دل اے اٹھی باندھے اے زندہ ہو جاندے، انہاں نو غیرت آ جاندی ہے، ایمان دی غیرت، انہاں کے قرآن پیش کرو، حدیث بیان کرو، انہاں نو وقتی طور اے سوچ آ جاسی یارہ سی غلط راہ دے لگے ہوئے ہیں تے اصل راہ وہی ہے جڑا اللہ دے رسول دے فرمان دے مطابق ہے، لہذا اسی دور ہیں۔ اتنی سوچ آنی ایویں سمجھو دا دل علی زندہ ہے، جدوں اے چیز ہی ختم ہو جاوے، قرآن دا اثر نہ ہوئے، حدیث دا اثر نہ ہوئے، تو ایویں سمجھو دل کی ہو گئے مردہ ہو گئے۔ کوئی بھی ساڑھے سامنے چیز آگے تو سان عبرت حاصل نہ ہوئے۔ تو حضرات محترم گل سمجھانا یہ ہے، میرے آقا کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمان ہے جس پیٹ دے اندر حرام لقمہ چلا گیا ہے تو اس دی کوئی عبادت قابل قبول نہیں۔ اس حد تک فرمایا میرے آقا علیہ السلام نے ایک بندہ دور دراز کو ہوتا ہے، سفر کرتا ہے، تھک جاتا ہے اور اللہ دی بارگاہ حاضر ہوتا ہے، یعنی حج کرن واسطے جاتا ہے، اوتے لبیک اللہم لبیک آندا ہے، حج عمرے واسطے جاتا ہے، جدوں وہ لبیک آندا اللہ پاک دی طرف آندا تیری حاضری قبول نہیں، تو آئے میرے کو کوئی نہیں۔ او پھر دعا منگدا یا اللہ میرے گناہ معاف کر، یا اللہ میرے اوپر رحم کر۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ تیرے پیٹ کے اندر حرام لقمہ ہے، میں تیری عبادت نو کی کرنا، میں تیری دعاواں نو کی کرنا۔ حضرات محترم حضور علیہ السلام دا فرمان کی ہے بھی جس پیٹ دے اندر اگر حرام لقمہ چلا گیا ہے 40 دن اس کی کوئی دعا قبول نہیں، اس کی کوئی عبادت قبول نہیں، تو پتہ یہ چلیا نیک عملوں دا اصول رزق حلال تے ہے۔ ایمان تو بعد رزق حلال ہو سی تے نیک عمل قبول ہو سی، رزق حلال نہ ہویا تے عمل قبول نہیں ہونے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ آپ دا فرمان ہے جدو بندہ حرام دا لقمہ کھا لیندہ ہے اس دا دل مردہ ہو جاتا ہے، اس دا دل مردہ ہو جاتا ہے، اور جدو حلال کھانا کھاندہ ہے، حرام لقمہ کھاندہ ہے، حلال چیز کھاندہ پیندہ ہے، اس دا دل مر زندہ ہو جاتا ہے۔ فرق اتنا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا برائی نال نہیں مٹ دی بلکہ برائی نیکی نال مٹ دی، لہذا اپنے احتساب، اپنا حساب کتاب عملان دا، اپنے رزق دا، اپنی روزی دا یہ کرنا چاہیے۔ جدوں اسی حرام کام چھڑ کے حلال کمان ہوسائیں، اپنے عمل بدل سائیں، ادھن ساڑھے حالات بھی بدل جاسے۔ اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دعا ہے اللہ رب العزت سانو ساریاں نو حق حلال دی روزی کمانے اور کھامان دی توفیق نصیب کرے۔